ایک وحشی قوم جس کا نام یاجوج ماجوج ہے، یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ اسے گوگ اینڈ مگوگ کہا گیا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافیس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر وحشیانہ حملے کیا کرتے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر دیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو صنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روح زمین پر اللہ کے نیک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے بڑے حصے پر بادشاہت عنایت کی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے دراصل ایران کا عظیم بادشاہ خورس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں پر حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان مضبوط دیوار تعمیر کروائی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے، وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد جب وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، انہیں اللہ خون لگا کے نیچے پھینکے گا تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں، اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے۔ اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے، یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔
پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین کے مطابق سرزمین کفاس میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہ قدیم لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہے۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے، اور وہ وقت مقررہ پر یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر نکل آئیں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔